السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بہنوں، میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آئی ہوں۔ حدیث کو سننے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ جو اس سے سنتے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ جو سنتے ہیں، اللہ ہم سب کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ یہ جو سن کر دوسروں تک پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بہت جلد حج اور عمرہ کی سعادتیں نصیب کر گا انشاءاللہ۔ یہ حدیث کو سنیے، انشاءاللہ دوسروں تک پہنچائیے۔ یہ حدیث کا پڑھنا اور سننا یہ بہت بڑا کارآمد ہے، اور دنیا میں بھی اس کی خیر بھلائی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب گناہ صادر ہو گیا، جس کی وجہ سے جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، تو ہر وقت روتے تھے اور دعا استغفار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا، یا اللہ، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مغفرت فرما دیجیے، میں مغفرت چاہتا ہوں۔ وہی نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہی جن کے وسیلے سے تم نے استغفار کی ہے۔ عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں یہ سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اونچی ہستی کوئی نہیں ہے، جن کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبی ہی تمہارے اولاد میں سے ہی، لیکن وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت کیا کیا دعائیں کی اور کس کس طرح گڑ گڑائے، اور اسی بارے میں بہت سی روایت میں وارد ہوا ہے، اور ان میں سے کوئی تعارض بھی نہیں، جس پر مالک کی ناراضگی، آقا کی خفاگی ہونے پر مالک کی جانتے ہیں۔ ان میں حقیقت آقاؤں کی ناراضگی کی وجہ سے نوکروں کو، خادموں کو پر کیا کچھ گزر جاتی ہے، یہ تو مالک الملک ہی، رزاق، عالم و مقتدر ہیں، وہ یہ خدا کے بہت بڑے محبت کرنے والے آدم علیہ السلام، ان کا یہ گناہ ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جسے کھانے پر ممانعت کی تھی وہ کھا لیے تھے۔ اس پر یہ 300 سال روئے ہی نبی آدم علیہ السلام۔ ان کا رونا ایک طرف رکھ دیا جائے اور ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اللہ کے بندے، ان کا رونا ایک طرف رکھ دیا جائے تو آدم علیہ السلام کا یہ رونا زیادہ ہو جائے گا۔ ان کے آنسو اتنے تھے، 300 برس روئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنے میں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کیے۔ تو اسی وقت آدم علیہ السلام، جس وقت ان کی دعا قبول ہوئی، تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی لیے ہمارے لیے فرض نماز، فجر کے 2 رکعت فرض نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے 300 سال کا ثواب، رونے کا، وہ دعائیں، وہ گڑ گڑانے کا ثواب ہمیں ملتا ہے انشاءاللہ۔ ہمیں فجر کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح ہمارے ظہر کی 4 رکعت نماز، اللہ اس کے بھی اتنے خیر برکتیں ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام ان کو زنج کرنے کے لیے گئے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو، جب وہ چھری نہ چلنے پر آنکھوں کو پٹی باندھ کر تیز کر کے بہت سختی سے ان کو دھسانے کی کوشش کی تھی، جب اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو دھمبا دے کر بھیجے تھے، تب وہ کٹ جانے کے بعد، وہ بھی ایک باپ تھے، ان کو اللہ کی محبت اتنی تھی کہ بیٹے کے قربانی سے زیادہ اللہ کی محبت ان کے دل میں تھی۔ جب انہوں اللہ کے مقام کی میں نے قربانی کر دی، میرے بیٹے کو کر کو آنکھیں کو پٹی نکالے تو دمبا تھا، ادھر بیٹے کھڑے تھے، اسی وقت
ابراہیم علیہ السلام 4 رکعت نماز پڑھے، تو جو 4 رکعت دوہر کی نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ابراہیم علیہ السلام کا اس زنج کا کرنے کا وہ ثواب، وہ ان کے دل پر اتنی اللہ کی محبت، وہ دل اتنا مضبوط کر کے بیٹے کو زنج کے وہ وقت کا اللہ تعالیٰ وہ ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے اجر و ثواب لکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اور عصر کی نماز کو عزیر علیہ السلام جاتے تھے تو دیکھا کہ اتنے بڑے پیڑ پر ہے نا چھوٹا سا آم ہے، کدو کی بیل کو دیکھے، اتنی پتلی کدو کی بیل میں اتنا بڑا کدو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا بنے، صرف ان کے یہ بولنے پر اللہ تعالیٰ ان کو ہے نا انہوں ہے نا سلا دیے نیند، ایسی نیند سوئے وہ پورے 100 سال کے بعد ان کی نیند ہوشیار ہوئی، تو وہ آنکھیں کھول کر دیکھے تو گدا ان کا سڑ کر گل گیا ہے، ان کے ہڈا میں نہیں، ہڈاں پڑے ہوئی ہیں، ایک طرف ان کا توشہ ایسے کا ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب انہوں اللہ کا شکر گزارے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا، یہی تیری قدرت ہے، تو جب انہوں اللہ کا شکر گزار کر 4 رکعت نماز پڑھے، یہ 4 رکعت جو عصر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 100 سال کا ان کا جو اللہ ثواب لکھے وہ لکھیں گے۔ اسی طرح اللہ ہمارے اور 2 نمازیں ہیں، اب ایک میں بولوں گی انشاءاللہ، سننے والوں کو بیزار ہو جائے گا، یہ لمبی ہو جائے گی ہماری ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ وقت بہت بڑا کارآمد ہے، جو بھی میرے بھائی بہنیں دیکھ رہی ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ ہم سب کی سماعت صحیح و سالم عطا فرما، 360 آج ہمارا صحیح و تندرست عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو آنے والے اب رمضان میں اللہ خیر عافیت سے ہمارے عمروں میں برکت دے کے ہمیں رمضان مبارک میں عافیت سے ایمان سے داخل ہونے، روز رہنے میں آسان مدد فرما۔ اللہ ہم سب کے رمضان مبارک کے تمام برکتیں نعمت نصیب فرما۔ اللہ ہماری ساری زندگی رمضان کی طرح گزرے، موت ہماری عید کی طرح آئے، تو ہر قدم پہ اللہ ہماری مدد فرما، ہر قدم پہ اللہ تیری مدد ہمارے ساتھ شامل فرما، ہر کام میں تیری مدد ہمارے شامل فرما۔ اللہ ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں سے، اللہ پاک تمام شریروں کی شرارت سے، تمام زمین آسمان آفتوں بلافتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا کر ہم نہ سکھ دے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی دیکھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تمام بڑے سے بڑے جائز حاجتوں امیدوں کو پورا فرما۔ مولا جیسے ہی سے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، جو بھی سنتے ہیں یہ وقت ان کا یہ قیمتی وقت ہے، اللہ ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ ہم سب کو اللہ جو سن رہی وقت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کا بہت جلد ایک بہت بڑا خیر کا کارآمد کام میں تو فتح کامیابی دے، اور ان کی آنے والی مشکل کو دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کی بیماری کی نعمت کو صحت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو اللہ نیک بنا کر ہم نہ سکھ دے۔ اللہ جو بھی یہ سن رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں وہ امانت سمجھ کر انشاءاللہ 5-10 افراد تک انشاءاللہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جزائے خیر آپ کو دے گا، آپ بھی دین کی محنت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ میرے بہنیں، میرے بھائیاں، جو بھی ہمارے دیکھنے سن رہی، ہر روز ہمارے یہ بنانے، ہمارے دین کے باتوں کو سننے اور دیکھے، انشاءاللہ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھے، اور ہماری یہ دین کی بات آپ کو کیسی لگی آپ یہ بھی ہمیں کمنٹ میں لکھ دیجئے۔ انشاءاللہ ہم سب یہ وقت کو اللہ ہمارا قیمتی وقت ہے، یہ ہمارا جو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سن رہے دین کی محنت کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ دین آپ کو آتا ہے، میں ہمیں موٹی موٹی باتیں سنا رہے ہیں، یہ بہت دور دور تک جو ہیں ان کو دین کی بات کیا چیز معلوم نہیں، انشاءاللہ وہ سنیں گے، ہمارے دل بھی جب پتھر ہو چکے ہیں وہ نرم ہو جائیں گے، ہمیں بھی اللہ کے پاس اللہ سے مانگنے والے بن جائیں گے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کو ملانا اللہ کو پسند ہے۔ انشاءاللہ ایک بندہ بھی اگر اللہ سے بچھڑا اللہ سے مل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نعم البدل بہت زیادہ
دنیا اور آخرت میں آپ کو ہمیں دے گا انشاءاللہ اسے دیکھ کر انشاءاللہ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھے۔ جو بھی آپ کے گھر میں افراد ہی، ہر گھر میں تو 2 یا 4 5 تو ہوں گے، جس کے رشتہ دار ہی اللہ ان کو ہے نا تھوڑی تھوڑی کر کے دین کی بات سمجھائیے، بڑی مصلحت سے آپ کے گھر میں آنے والا کبھی خالی نہ جائے، وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، ایسی کوشش کریں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔